کیونکہ اس سے پہلے معاویہ نے اتنی زیادہ بری تبلیغات کی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، پروپوگنڈے بنائے، اس طرح کے پروپوگنڈے بنائے کہ جسے نقل کرنے میں شرم آتی ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ معاویہ یہ راتوں میں یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلاتا تھا، اور بلانے کے بعد ان بچوں کو بکریوں کے بچے دے دیتا تھا، اور پھر وہ بچے اپنے گھروں میں لے کے جاتے تھے۔ جب یہ بچے بکریوں کے بچوں سے انسیت پیدا کر لیتے تھے، لگاؤ حاصل ہو جاتا تھا، پھر معاویہ اپنے لوگوں کو رات میں بھجواتا تھا، اور بھجوانے کے بعد ایک ایک بچے کو گھر سے چروا لیتا تھا، اٹھوا لیتا تھا۔ جب صبح نمودار ہوتی تھی تو معاویہ کی یہ جاسوس اور یہ کارندے جاتے تھے، ان بچوں سے کہتے تھے جا کے کہ یہ جو تمہارا بچہ تھا اسے علی چرا کے لے کے چلے گئے، علی اسے اٹھا لے گئے۔ تو دیکھیں بچوں کے ذہنوں میں کس طرح سے علی کے خلاف بغض پیدا کی، بچوں کے ذہنوں میں کس طرح سے علی کے خلاف پروپوگنڈا بنایا، یہاں تک کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت واقع ہوئی تو بعض لوگوں نے کہا، یہ حقیقت ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ علی کی مسجد میں شہادت، کیا علی نماز پڑھتے تھے؟ دیکھیں کس طرح سے ماحول بنایا تھا۔ یہ آسان جملے نہیں ہیں جو ہم سنتے رہتے ہیں کہ سالوں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام پر ممبروں سے گالیاں دلوائی گئیں، خطبہ ممبر پہ بیٹھتے تھے اور علی کو گالیاں دیتے تھے، ناسزا کہتے تھے، لوگ نمازوں میں علی کے اوپر معاذ اللہ لعنت بھیجتے تھے۔ میں ایک قصہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ عراق میں ایک مسجد ہے کہ جسے مسجد الذکر کہتے ہیں۔ ملتا ہے کہ اس مسجد کی بنا کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ کچھ لوگ ایک جگہ نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز پڑھنے کے بعد جب نماز ان کی ختم ہوئی تو وہ باہر نکلے۔ جب تھوڑی دیر آدھے راستے پہ پہنچے تو جو نماز پڑھا رہا تھا امام جماعت، اس نے کہا رکو رکو رکو، کہ کیا ہوا؟ کہ اما آج ہم لوگ اپنی نماز میں علی پہ لعنت کرنا بھول گئے، معاذ اللہ خاکم بدہن، کہ عجب آج علی پہ لعنت نہیں بھیجی، کہ ہاں پھر کیا کریں؟ کہ یہاں دوبارہ نماز قائم کرو اور علی کے اوپر معاذ اللہ لعنت بھیجو قنوت میں۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ ان لوگوں نے وہیں دوبارہ نماز قائم کی، اور نماز قائم کرنے کے بعد قنوت میں جو انہیں کرنا تھا وہ کیا۔ جب نماز ختم ہوئی تھوڑی دور چلے اور کہ رکو رکو رکو، کہ اب کیا ہوا؟ کہ کتنی بہترین جگہ ہے، کہ وہ کیسے؟ کہ یہ جگہ وہ ہے کہ جہاں ہمیں اتنی بڑی بھولی ہوئی عبادت یاد آئی۔ یعنی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، حضرت پہ لعنت کرنا بنی امیہ کے دور میں اتنی بڑی عبادت سمجھی جاتی تھی، کہ اتنی بافضیلت جگہ کہ اب کیا کریں کہ یہاں مسجد بناؤ۔ پھر روایتوں میں ملتا ہے کہ وہاں پہ مسجد بنائی گئی، اور اس مسجد کا نام رکھا گیا مسجد الذکر، یعنی ایک ایسی مسجد کہ جہاں بھولی ہوئی بات یاد آئی۔ دیکھیں کتنا پرآشوب دور ہے۔